لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ من والوں نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس نظام کو جو چلایا ہے رشتوں کے بندھنوں کے ساتھ، اور ایک فطری طور پر ایک آدمی کو جس سے وہ پیدا ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندھنوں کے ساتھ آدمی کو پیدا کیا کہ جب سے وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے اس کے اقارب و رشتہ دار رہتے ہیں. اس کے ماں باپ رہتے ہیں، اس کے بھائی رہتے ہیں، اس کے بہن رہتے ہیں، چچا ہے، چچی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، ماما ہے، مامی ہے. یہ سارے رشتہ دار ہیں، اور ان تمام رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے خود. حدیث قدسی جو میں نے پڑھی جس میں عبد الرحمن ابن عوف کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، انا اللہ وانا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، اور خلقت الرحم، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور اسی رحم سے یعنی اسی رحمان کے نام سے میں نے اس رشتہ داری کا نام رحم دیا ہے. ہم نہیں کہتے صلہ رحمی، تو یہ رحم جو نام دیا ہے اللہ فرماتے کہ خلقت الرحم، یہ رشتوں کو میں نے پیدا کیا، اور اسی رحمان ہی کے نام سے میں نے اس رشتے کا نام رحیم دیا ہے. لہذا فمن وصلنی وصلہ اللہ، جس نے اس رشتہ داری کو اپنے سے ملایا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اس کو میں اپنے آپ سے ملا لوں گا. اور ومن قطعنی، اور جس نے اس کو یعنی ومن قطع الرحم، رشتہ داری کو جس نے بھی کاٹا، توڑا، تو فبتہ، میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، اپنی رحمت سے اس کو جو ہے الگ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. آپ اندازہ لگائیے اس جو ہے جملے کے اندر رشتہ داری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کو بنایا ہے. جو اس رشتے کو ملائے گا، جوڑے گا، محبتوں کے ساتھ رہے گا، اس کو میں ملاؤں گا، اپنی رحمت سے اس کو میں ملا دوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اس لیے احادیث کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنی بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں، اتنی بڑی تاکید. اور اس میں فائدہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من احب
ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، اس کا رزق بڑے پھلے اور زیادہ ہو، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. دیکھو صلہ رحمی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بھئی رزق کے اندر اللہ وسعتیں پیدا فرما دیتے ہیں، برکتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور عمر کے اندر اللہ برکت دے دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے رزق میں برکت کی شکل کیا ہوگی. مفسرین نے اور محدثین نے اس کی شرح کی کہ بھئی جو کام تمہارے لاکھوں میں نہیں ہوتے اللہ ہزاروں میں کر دیں گے. صلہ رحمی کا یہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہو، ان کی دعائیں لے رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ، تو تمہارے ہر کام میں برکت، ہر مال میں برکت. ہاں، اور اس کے اپوزٹ اگر تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر مال میں برکت نہیں ہوگی. وہ مال جو مقررہ ہے تمہارے پاس آنے والا ہے وہ تو آئے گا، لیکن وہ مال مقدمات میں جائے گا، معاصیوں میں جائے گا، گناہوں میں جائے گا. ہاں، ایسا مال برباد ہوگا. اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اپنے مال میں وسعت چاہتے ہو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو، اللہ کے واسطے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بھائی دیکھو انسان ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، درگزر کا معاملہ کرو. ہر آدمی صرف یہ سوچے کہ میں اپنے اللہ کا کتنا گنہگار ہوں، لیکن اللہ مجھے کتنا درگزر کر رہا ہے، کتنی مہلتیں دے رہا ہے. کبھی میرے گناہ کو کسی نے ڈکلیئر، اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا کوئی گناہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھ سے جو ہے روٹ کر میری روزی تنگ نہیں کر دی، مجھے جو ہے لقوہ اور بیماری میں مبتلا نہیں کر دیا. میں بھی جو ہے صحت مند ہوں، تندرست ہوں، دکانیں فرسٹ کلاس میری چل رہی ہے، ماشاء اللہ ہر اعتبار سے اللہ نے نعمتوں سے نواز. حالانکہ ہم اللہ کے بڑے مجرم ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہم نے بہت اللہ کے ساتھ کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ دل دے رہا ہے. تو ہم یہ سوچے کہ جب میرا اللہ مجھ پر اتنا درگزر کا معاملہ کر رہا ہے تو میں بھی درگزر کا معاملہ کروں. ہاں، تو دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی بھی خوشگوار بنے گی. حدیث میں آتا ہے جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے نقد فائدہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، محبتیں آتی ہیں. اور جو ناقدری قطع رحمی کرتا ہے نقد عذاب یہ ہوتا ہے اس کی زندگی سے اللہ سکون اور چین اور محبتوں کو کھینچ لیتے ہیں. اس کی زندگی ہی دوبھر ہو جاتی ہے، بے لذت ہو جاتی ہے. وہ اگرچہ جو ہے خوش و خرم نظر آتا ہو لیکن دل اس کا بالکل بے چین رہتا ہے، غمگین رہتا ہے. تو اگر دل کو ہمیں بالکل فری کرنا ہے، فارغ کرنا ہے، اللہ کے واسطے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو بہت بڑی بڑی راتیں گئی اور بڑی بڑی راتیں آئی ہیں. ان راتوں میں اللہ مغفرت کرتے ہیں، لیکن ہم نے بارہا سنا ہے اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے. آج بھی 29ویں رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات بھی ہم ہمارے اس گناہ کی بنیاد پر محروم رہ جائے. اللہ کے واسطے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. دیکھو بعض مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ جو رشتوں میں پھٹوٹ اور پھٹن ہوتی ہے وہ کیوں کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا. اس لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ حکم دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کا حق دو. جہاں ایک بھائی اپنی بہن کو حق دے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو، باپ اپنے بیٹے کو حقوق دیں گے، وہاں محبتیں آئے گی. اور جہاں حقوق پامال ہوں گے وہاں نفرتیں پیدا ہوں گی. اس لیے اگر اپنی صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے حقوق دینے والے بنو. ہاں، حقوق دینے والے بنو. ہم حق دے دے چاہے ہماری واہ واہ اور تعریف ہو یا نہ ہو. ہم یہ ایسا کہتے کہ ہم تو ان کے پر بہت کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک ہی نہیں کرتے.
کوئی اللہ کے نبی کی حدیث یہ بھی سن لیجئے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ، اذا قطعت رحم وصلہ۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ برابری کا معاملہ ہو، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں جو ہے مٹھائی بھیجے تو تم اس کے اپوزٹ مٹھائی بھیجو، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو 100 رین عیدی دے تو تم اس کے بچے کو 50 رین عیدی دو، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا رشتہ توڑے، مٹھائی کا ٹکڑا بھی نہ بھیجے اور تم وہاں 1 کلو کی مٹھائی بھیج دو، وہ تمہارے بچوں کے سامنے دیکھے بھی نہیں اور تم اپنے ان کے بچوں کو جو ہے پیسوں سے اور نوازو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے اللہ خدا را اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ دیکھو دل پر بوجھ تو پڑے گا پہل کرنے میں، جھکنے میں، لیکن مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ کھانا کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں اب ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داروں میں بھی اگر غریب ہوتے ہیں تو اس کو بیچارے کو نظر اندازی کرتے ہیں، ہاں اگر مالدار ہوتے ہیں تو پھر اس کو، بلکہ رشتے نہیں ہوتے تب بھی کھیچم تانی کر کے اپنا رشتہ جتاتے ہیں۔ غریب سے قریب رشتے کو بھی چھپاتے ہیں لوگ۔ وہ شاعر ایسا کہتا ہے کہ غریب سے قریب رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں لوگ، غریب قریب رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں لوگ، اور امیر سے دور کا رشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ، امیر سے دور کا رشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ، اور غریب سے قریب کا بھی رشتہ چھپاتے ہیں لوگ۔ ایسا حال ہے ہمارا بھائی، ایسا ہمارا حال ہے۔ اس لیے ہم غریب امیر یہ ساری جو ہے دوریوں کو ختم کریں، بس صرف یہ سمجھے کہ خلقت الرحم، میرے اللہ نے فرمایا ہے رشتے کو میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا، تم اس کو توڑو گے یہ تمہارا نقصان ہے بھائی۔ صرف تم یہ سوچو کہ یہ میرا بھائی ہے، میں مثال کے طور پر یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی میرا بھائی کس نے یہ رشتے کو جوڑا ہے؟ کہ اللہ نے جوڑا ہے، بس اللہ کو سامنے رکھ کر، چاہے بھائی کیسا بھی ہے، بھائی یہ سوچے یہ میری بہن ہے، چاہے کیسی بھی ہے، بس یہ میری بہن ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری۔ اس لیے ایسے مبارک راتوں میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی رحمت سے میں خود ملا دوں گا، میں خود اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا۔ اس لیے بزرگوں آج کا جو ہے یہ پیغام میرے ذہن میں یہی آیا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت یہ خرابیاں موجود ہیں بھائی، ایک دوسرے سے لوگ روٹھے ہوئے، معمولی باتوں میں جو ہے کینہ لے کر پھرنا، معمولی باتوں میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے انبول کر دینا، معمولی باتوں میں جو ہے اس کے گھر جانا بند کر دینا، یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نیکیاں تو کرتے بہت کم ہیں، اور پھر اس طرح کا جو ہے معاملہ کر کے وہ جو چھوٹی موٹی اور تھوڑی بہت نیکی کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو بڑا کرو، دل کو بڑا کرو، اور جو ہے ہر ایک کو اپنے سے گلے سے لگا لو۔ عید کا موقع بھی آ رہا ہے، چاہے لاک ڈاؤن ہے، لیکن بہرحال لاک ڈاؤن تو صرف مسجد کے لیے ہے، ورنہ پوری دنیا کھلی ہوئی ہے بھائی۔ ہر ایک اپنے اپنے گھروں پر جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاؤ اور ان کے ساتھ محبتوں سے ملو، جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، خدا را بھول جاؤ، اللہ کے واسطے بھول جاؤ۔ دیکھو تمہارا یہ تواضع انشاءاللہ تمہیں بہت بڑا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت
تمہارے جو ہے نوازیں گے، مالی اعتبار سے بھی نوازیں گے، اور حدیث میں ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. تو دو فائدے ہیں، ایک رزق میں وسعت بھی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عمر میں برکت بھی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی. دیکھو عمر جو لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وقت موعود ہے ہی، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ مختصر عمر کے اندر، مختصر زندگی میں اللہ آپ سے وہ کام لے لیں گے جو عمر نو میں بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا کام تم سے نہیں لے سکتے، یعنی تم اتنا کام نہیں کر سکتے، اتنا تم مختصر عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وہ کام لے لیں گے. اس لیے جو ہے صلہ رحمی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور بہت امپورٹنٹ عمل ہے. حالانکہ ہے بہت آسان، لیکن اگر یوں دیکھا جائے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ روٹھنے کی عادت ہو گئی ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اس طرح روک کر ہمارے نیکیوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں. بس جو ہے گنے چنے لمحات رہ گئے، دین تو ہم نہیں کہہ سکتے، صرف گھنٹے اور لمحے رہ گئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں عمل کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. درود شریف جو ایک مسئلہ بھی دیکھ لے بھائی. بھائی کم فہم یا پاگل اولاد ہے، بھائی اگر ہم اولاد میں کم فہم ہے یا پاگل اولاد ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر، کہ اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور ہے یا پاگل ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا بھائی، چاہے وہ جو ہے پاگل ہے، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو. یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو. اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر اس کے مال سے نکالا جائے گا. اس لیے جو ہے صدقہ فطر کی بہت ساری تاکید احادیث میں بھی، اور جو ہے ہمارے مسائل میں ہمارے مفتیان کرام نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. بہرحال بڑی اولاد کی طرف سے اگر باپ نکال دیتا ہے تو، ویسے بچوں کی طرف سے تو باپ نکالتا ہی ہے، لیکن اولاد بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے بزنس بھی کر رہی ہے، ملازمت بھی لیکن پھر بھی عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باپ نکال دیتا ہے بچے کی طرف سے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی. ہاں بچوں کو اطلاع دے دے کہ بھئی میں نے صدقہ فطر آپ کا نکال دیا ہے تو اس کی جگہ. اسی طریقے پر بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کا صدقہ فطر شوہر نکال دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اسی طریقے پر جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، ماں کے پیٹ ہی میں ہے، تو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. جب آیا ہی نہیں ہے تو کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن جو ہے نکال دے کوئی حرج نہیں، نکالے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اچھا اسی طرح ہمارے مرحومین ہو چکے ہیں، جو مرحوم ہو چکے ہیں، اب ان کی طرف سے صدقہ فطر، جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے ہو جاتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے. اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب کسی بھی عمل کے وہ مکلف نہیں. اب وہ دنیا جب تک زندہ ہے وہاں تک آدمی عمل کا مکلف ہے، انتقال ہو گیا اب اس کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اے اللہ جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی یقیناً نہیں کر سکے.
اے اللہ ہم ناقدروں کو معاف فرما، اے اللہ قدردان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہماری پوری پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے، اے پیارے اللہ ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کو بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو اس سے پناہ عطا فرما، اے اللہ پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب نے اے اللہ یہ فرمایا ہے، جو بھی جہنم سے پناہ چاہتا ہے جہنم خود آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے اور درخواست کرتی ہے، اے اللہ تیرا فنا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ آپ اسے مجھ سے پناہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں پناہ دے دیجئے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، یہ وبا اور بلا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ختم فرما دیجئے، اور اس کی آڑ میں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کو لے کر جتنے بھی انتقال کر چکے ہیں اے پیارے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، سب کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ روزانہ کی کچھ نہ کچھ ایسی خبریں آتی ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے، اے اللہ آج ہی اے اللہ ابھی عصر سے پہلے ایک خبر آئی، ہمارے دارالعلوم برودا تاندل جا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اے اللہ ابھی آپ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ابھی ان کا انتقال ہو گیا، اے پیارے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما دیجیے، ابھی ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ابھی مولانا خلیل صاحب نے بھی بتایا کہ مولانا اسماعیل صاحب کرمادی جو یو کے میں رہتے ہیں، ان کے جو ہے ان کے بڑے بھائی کا بھی اے اللہ بھی آج انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما دی، اے اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے تیری ملاقات کو آئے ہیں اے اللہ ان کی تمام زندگی کی خدمات کو قبول کر لیجئے، ان کی سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ واقعی یہ پاکیزہ روئے ہے اے اللہ جو اس پاکیزہ مہینے میں، پاکیزہ دین میں، اے اللہ پاکیزہ اوقات میں اے اللہ آپ سے ملاقات میں آئے ہیں، اے پیارے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ رفتہ رفتہ اے اللہ یہ تیرے اے اللہ نیک بندے اے اللہ علم کے پہاڑ اے اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، اے پیارے اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، اے پیارے اللہ ہمیں نعم البدل عطا فرما دیجئے، ہمیں نعم البدل عطا فرما دیجئے، ہمیں نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے، اور جتنی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔